السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے سود کی حرمت کے متعلق پوچھا ہے، تو جی ہاں، سود حرام ہے اور سود خور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پس اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی سود سے باز نہ آئے، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ البقرہ، اور آیت نمبر ہے 279۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے سودی لین دین اور معاملات کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ جو سودی لین دین معاملات کو نہیں چھوڑے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے والا ہے، جنگ کا اعلان کرنے والا ہے۔ اور فرمایا آیت نمبر 280 میں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تمہارا صدقہ کر دینا، یعنی قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اور اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں مقروض پر سود در سود اضافہ ہوتا رہتا، اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا، جس سے وہ معمولی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اور آج یہی کام قسطوں کے کاروبار کے اندر ہے کہ ایک چیز کی قیمت نقد میں 10 لاکھ اور وہی چیز ادھار کی صورت میں 11 لاکھ یا 10,50,000 کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پہلے کی آیات 275 سورۃ البقرہ اور 276 سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ سزا اس لیے ملے گی، وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو شخص سود کے حرام ہونے کے بعد بھی اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب قول جو کہ ایک اصول ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر وغیرہ۔ وہ قرض جس پر نفع لیا گیا ہو وہ سود ہے، قرض کے اوپر لیا گیا نفع سود ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی آدمی سے 10 لاکھ ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے، اور بدلے میں اس کو اپنی گاڑی دے دیتا ہے کہ جب تک میں آپ کا قرضہ واپس نہ لوٹاؤں آپ میری گاڑی کو استعمال کریں، اور جب قرضہ لوٹا دوں گا پورے کا پورا آپ یہ گاڑی مجھے واپس دے دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور مقروض قرضدار کو اپنا مکان دے دیتا ہے کہ جب تک میں قرضہ واپس کروں گا اتنے وقت تک آپ یہ مکان استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ وہ قرض ہے جس کے اوپر نفع لیا جا رہا ہے، اور ہر وہ قرض جس پر نفع لیا گیا ہو وہ سود ہے۔ اسی طرح سود کے حوالے سے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں سے کتاب البیوع ہے، اور باب قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ اے ایمان والو سود در سود مت کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر حدیث نمبر ہے 2083۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ، کہ لوگوں پر ضرور بھی ضرور ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال ذرائع سے حاصل کیا یا حرام سے۔ یعنی آدمی کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ مال کمانا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، بہت بڑا بزنس مین بننا ہے، بڑے بینک بیلنس والا بننا ہے، اور پھر مال کمانے اور مال اکٹھا کرنے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دینا ہے۔ باب آکل الربا و شاہدہ و کاتبہ، سود کھانے والا، سود کے متعلق گواہی دینے والا اور سود کا لکھنے والا، یہ تمام لوگ گناہوں میں برابر ہیں۔ حدیث نمبر 2085، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، میں نے آج رات خواب کے اندر 2 بندوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے کر گئے۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ خون کی نہر پر پہنچے جس میں ایک آدمی کھڑا تھا
اور نہر کے درمیان میں ایک آدمی تھا جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جب نہر میں موجود آدمی نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے وہیں واپس کر دیتا جہاں وہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ھذا، میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو مجھے بتایا کہ جس شخص کو آپ خونی نہر میں دیکھ رہے ہیں یہ سود خور ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2086۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت وغیرہ سے منع کیا۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب وثمن الدم ونہى عن الواشمۃ والموشومۃ وآکل الربا وموکلہ ولعن المصور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور خون کی قیمت لینے سے منع کیا، گوندنے اور گدوانے سے منع کیا، سود لینے اور سود دینے سے منع کیا، اور تصویر کشی کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الحدود ہے، باب رمی المحصنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 6857، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، اور نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سود ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں میں سے ایک ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی، فرمایا سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، سب سے کم درجہ اس گناہ کی مثل ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ ابن ماجہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جسے جانتے ہوئے آدمی کھا لے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی برا ہے۔ مسند احمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ قیامت کے دن سود خور کو نیزہ دیا جائے گا کہ یہ لو پکڑو اور اللہ عرش والے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واللہ عالم الصواب۔